اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ مسلمان کیسے گزارے اور ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے کہ اس مہینے کی رحمتیں مسلمان حاصل کرے، اجر و ثواب حاصل کرے، مسلمانوں میں تبدیلی پیدا ہو، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، اور یہ فضیلتیں اس لیے بیان کی ہے کہ یہ ترغیبات ہیں، مسلمانوں میں شوق پیدا ہو، تشویق ہے۔ یہ فضیلتیں سنیں گے تو مسلمانوں میں شوق ہوگا اور وہ روزہ رکھیں گے، اہتمام کریں گے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے بارے میں کہ روزے دار یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرے لیے، میری وجہ سے یہ کھانے پینے اور اپنی شہوت پوری کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا شہوت پوری کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ علماء فرماتے اس کا معنی یہ ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو کرتے وقت کسی کو پتہ نہیں چلتا آپ روزے میں ہیں، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ آپ روزے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، کتنا بدلہ دے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس حدیث کو جب سناتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ فرماتے تھے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ پھر فرماتے اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ہاں روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، روزے کا بدلہ میں ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں روزے دار کو اللہ ملے گا۔ اللہ، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ان فی الجنت بابا اسمہ ریان لا يدخل منہ الا الصائمون، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں یہ جو روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مختلف دروازوں کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، وہاں سے قیامت کے دن جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے، نمازیوں کو اللہ کے فرشتے وہاں سے بلائیں گے۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے، اہل الجہاد کو وہاں سے دعوت دی جائے گی، وہاں سے بلایا جائے گا۔ ایک دروازہ ہے اس کا نام باب الصیام ہے، جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں ان کو وہاں سے بلایا جائے گا۔ ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصدقہ، جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں ان کو وہاں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ حدیث سن رہے تھے. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں نعم وارجو ان تکون منہم. اے ابو بکر ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. اللہ اکبر. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اور روزے داروں کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے نیکی کا، اور گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جگڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر مسلمانوں کو جناب کیا ہے گناہ کی طرف رغبت نہ دلائے، گناہ کے کام نہ کروائے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اس مہینے کے اندر چاہتے یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے شوق سے ذوق سے مسلمان روزہ رکھے. چھوٹی چھوٹی بات پہ روزے نہ چھوڑے. آج میں نے سحری نہیں کی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. مارچ کا مہینہ ہے، انگلینڈ کے اندر ہے، اور اب روزے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، اور پھر بھی روزہ نہ رکھے. افطاری میں تو ہم اتنا کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ 2 دن بھی نہ کھائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہ چھوڑے. یہ ثواب جو اللہ اس مہینے میں روزے کا عطا فرماتا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں عطا فرماتا. اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان رمضان کا مہینہ کیسے گزارے؟ اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، نیکیوں والا مہینہ ہے. اور 3 باتیں یاد رکھیں. یہ پورا خلاصہ نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پورا خلاصہ نچوڑ ہے ساری باتوں کا. آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں 3 باتیں، 3 نمبرز، 3 باتیں یاد رکھیں. 3 نمبرز یاد رکھیں. مرد بھی یاد رکھے، عورتیں بھی یاد رکھے، جو بہنیں ہماری سن رہی ہیں وہ بھی یاد رکھے. 3 نمبرز آف رمضان، رمضان کی 3 باتیں تو یاد رہیں گی انشاءاللہ. اور اس میں سے 3 باتیں یہ ہے، 3 کام ایسے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 3 کام ایسے جس سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور 3 کام ایسے جو رمضان میں زیادہ کرنے ہیں. آسان ہو گیا. 3 کام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے میں جان بوجھ کر کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا. جان بوجھ کر پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا. جان بوجھ کر میاں بیوی نے جماع کیا، آپس میں ملے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہم خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا، روزے دار ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے. مفتی صاحب کہیں گے روزہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کل ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے سوال کیا، تو اس سوال کو تو میں نے جواب دیا، تو وہ میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں. 3 کام ایسے جس سے روزے کا ثواب نہیں ملتا، اور وہ کیا ہے؟ کان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ. کان سے گانے سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے. یہ چیزیں جب سنے گا، میوزک سنے گا، غیبتیں سنے گا، برائیاں سنے گا، یہ چیزیں جب کان میں جائیں گی یہ گناہ ہے. اس سے روزہ تو مفتی صاحب کہیں گے روزہ تو آپ کا ہو گیا، ثواب کچھ نہیں ملنا، تو ثواب ہی نہیں ملے گا. آنکھ کا گناہ دوسری چیز. آنکھ سے جناب کیا ہے؟ گناہ دیکھتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے. اب تو موبائل ہے، موبائل پر جناب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے جن کا دیکھنا حرام ہے. اس تفصیل اس کی آگے یہ ہے، آسان یہ جو چیزیں موبائل میں دیکھنا حرام ہے وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے. موبائل میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رہا، ثواب کچھ نہیں ملا. اور تیسری چیز زبان کا گناہ ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے. وہ جو طالب علم نے سوال کیا تھا وہ سوال یہ کیا کہ اگر کوئی رمضان میں گالی دے، روزے میں گالی دے
تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مفتی صاحب میں نے اس کو کہا مفتی صاحب تو کہتے ہیں روزہ ہو گیا اس کا، لیکن یہ ہے کہ ثواب اس کو کچھ نہیں ملے گا، ثواب ختم ہو گیا، گالیاں دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، کان کا غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، روزے کا ثواب ختم ہو گیا۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں، روزے میں، رمضان کے مہینے میں زیادہ کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کان سے قرآن سننا، زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا، آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا، بس یہ آسان ہے۔ سب سے افضل عمل نفلی اعمال میں روزے کے مہینے میں وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں رمضان میں قرآن نازل کیا، قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ یہ فی لیلۃ القدر، انزل فیہ القرآن، یہ فی ظرف کے لیے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف۔ مظروف جتنا افضل ہوگا ظرف اتنا ہی افضل ہو جائے گا۔ آپ ایک گلاس کے اندر شربت ڈالے تو وہ گلاس جناب کیا ہے، اب لوگ پیئیں گے، منہ سے لگائیں گے، افضل ہو گیا۔ اور اس گلاس کے اندر اگر کوئی گندگی ہو، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ رمضان کے مہینے میں افضلیت آئی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اللہ نے پورے مہینے کو، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو پورے مہینے کو افضل بنا دیا۔ اللہ اکبر، پورا مہینہ افضل ہو گیا۔ اب یہ قرآن جب ہمارے اندر آئے گا، ہم اس کو رمضان میں کانوں سے سنیں گے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے، آپ پیچھے پڑھ رہے، قرآن میں دیکھ کر پڑھیں گے، آنکھ کا ثواب، کان کا ثواب، زبان سے پڑھیں گے، زبان کا ثواب۔ یہ 3 کام کثرت سے کرنے ہیں رمضان میں، یہ وظیفہ ہے۔ یہ 3 نمبر یاد رکھے۔ 3 کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، 3 کام کرنے سے روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، اور 3 کام زیادہ کریں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ کان سے قرآن سننا، زبان سے قرآن پڑھنا، آنکھوں سے قرآن دیکھنا۔ اور ایک چیز اس کے ساتھ اور ملا لے، قرآن کو جب پڑھے تو سمجھنے کی بھی کوشش کرے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے دوست، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 3 نمبر یاد رکھیں۔ اور یہ مہینہ، اللہ اکبر، جیسے میں نے کہا قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کو سناتے تھے۔ علماء نے اس کو تطبیق کی ہے، دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل قرآن کا دور کرتے تھے، جیسے کہ حافظ لوگ کرتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تلاوت اس مہینے میں۔ اور ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، بڑے بڑے علماء، صحابہ، تابعین اور اسلاف، وہ یہ رمضان میں سارے کام چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ گھروں میں خواتین ہیں، قرآن کا اہتمام کریں، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی قرآن کا، بچے بچیاں قرآن پڑھیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، رمضان کے اندر، رمضان کے اس مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ 60 قرآن ایک دن میں، ایک رات میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جب برکت ڈال دے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 60 ختم کرتے تھے، 60۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بھی 60 ختم کرتے تھے۔ رمضان میں یہ تینوں حضرات 60 قرآن ختم کرتے تھے، 60 قرآن۔ اور ہم یہاں 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں۔
اور بعض حضرات ایک ایک دن میں ختم کرتے تھے، بعض حضرات ایک دن میں 2 ختم کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، درس کی کلاس ختم ہو جاتی تھی، قرآن کو اٹھا لیتے تھے، کہتے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو سمجھ لیں یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے تو قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس مہینے میں تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ جو اللہ کھانا پینا اور خواہش چھڑوا رہا ہے، اس کا مقصد اللہ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، ٹریننگ دینا ہے، حرام سے بچو۔ رمضان میں حرام سے بچتے ہو، رمضان کے بعد بھی بچو۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے نوجوان، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہم نے 30 دن روزے رکھے ہیں، اب شراب نہیں پینی ہے بھائی۔ اگر جو شراب پیتا ہے توبہ کرے۔ نوجوان ہیں شراب پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گیمبلنگ، اب تو سنا ہے گیمبلنگ بھی مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے، جوا عام ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں، ایزی آسان طریقہ ہے پیسہ کمانے کا۔ جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے میں یہ پریکٹس کروائی ہے کہ حلال بیوی کے قریب مت جاؤ روزے میں۔ مقصد کیا ہے؟ حرام سے بچو، زنا سے بچو، حرام کھانے سے بچو۔ انٹرسٹ حرام ہے میرے دوستو، انگلینڈ میں بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے صرف پاکستان میں جو مورگیج انٹرسٹ پہ ہے، تو وہاں پاکستان میں تو سودی مورگیج انٹرسٹ والا مورگیج حرام ہے، انگلینڈ میں حلال ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جو اللہ پاکستان میں اللہ ہے وہ اللہ یہاں بھی اللہ ہے۔ جو مسلمان وہاں ہے وہی مسلمان، وہی اسلام یہاں ہے۔ حرام حرام ہے، یہ پریکٹس اس لیے ہے حرام سے بچے۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے جی، کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے کہا ایک گھر مورگیج پہ آپ لے سکتے ہیں، ایک گھر۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں لے سکتے ہیں؟ کہتے جی یہ تو مجبوری ہے۔ میں نے کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، 25 سال تو مجھے ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو جواب دے سکتا ہے؟ اللہ نے پوچھ لیا، میں نے تمہیں بچے بھی دیے تھے، تمہیں نوکری بھی دی تھی، تمہیں جاب بھی دی تھی، تمہیں پیسے بھی ملتے تھے، تمہارے پاس صحت بھی تھا، کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتے تھے، کیوں لیا حرام مکان؟ کیوں لیا انٹرسٹ پر مورگیج؟ مولوی کو تو آپ چپ کرا سکتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ میری باتیں سخت ہے میرے دوستوں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ حرام کو حرام سمجھو، سارے دنیا کے مولوی جمع ہو جائے حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ وہی مفتی فتویٰ دے گا جس نے خود کر لیا ہوگا، وہی مولوی دے گا، میرے جیسا مولوی ہوگا نہیں دے گا فتویٰ، وہی دے گا۔ ایک حلال، بھائی ایک حلال کیوں ہے؟ 2 بھی حلال ہے، پھر اگر ایک حلال ہے تو دوسرا بھی حلال کرو، پھر تیسرا بھی حلال کرو۔ اس لیے حرام کو حرام سمجھو۔ یہ پریکٹس ہے میرے دوستو، رمضان کے اندر یہ پریکٹس کرنی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ ارادہ تو کرو نا بھائی۔ اور جن لوگوں نے لیے ہیں وہ توبہ کرے۔ کیا کرے؟ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں، ایسی بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور جلدی سے جلدی اس سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، جلدی سے جلدی اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یا اللہ اب تک جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو نہیں معاف کر سکتا؟ لیکن ارادہ تو ہم کرتے ہیں ارادہ بھائی۔ بس یہ رمضان کا سبق ہے، حرام سے بچنا، حرام سے بچو بھائی، حرام پیٹ میں نہ جائے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ یہ رمضان کا سبق ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ آؤ ذرا میں قرآن سناتا ہوں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، رمضان کے مہینے میں تراویح 20 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے بھائی؟ کتنی پڑھے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تراویح پر بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، تو آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔
آج سے یہ عہد کریں. انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی. 20 رکعت پوری تراویح پڑھیں. ہماری مسجد میں تراویح بھی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم خلاصہ قرآن بھی بیان کرتے ہیں. جو قرآن ہم پڑھیں گے تراویح میں اس کا خلاصہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. وہ بھی سنیں آپ کے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. اب اللہ کا قرآن سنو. قرآن کا مہینہ رمضان, قرآن کا مہینہ. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہے ہیں. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. یہ تشبیہ وجوب میں ہے, نفس وجوب میں. ان پر بھی فرض کیے گئے تھے, تم پر بھی فرض کیے گئے. نفس وجوب میں تشبیہ ہے. باقی فرق ہو سکتا ہے, ان کے روزے کا طریقہ ہمارے روزے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. اور یہ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگاری کرو. پرہیز کرو. کس چیز سے پرہیز کرو؟ لعلکم تتقون. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تتقون فعل ہے, انتم اس کے اندر فاعل ہے, مفعول بھی محفوظ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیز کرتے رہو. کس چیز سے پرہیز کرتے رہو؟ لعلکم تتقون المعاصی, تاکہ تم گناہوں سے بچتے رہو. یہ مقصد ہے روزے کا. ایام معدودات, چند دن ہے روزہ رکھنے کے, چند دن ہے. رمضان کا 1 مہینہ, 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ, اور 1 مہینے کے اندر بھی صرف دن میں روزہ ہے, رات کو روزہ نہیں. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے. صبح سحری میں کھاؤ, افطاری میں کھاؤ, رات کو کھاؤ. بس 1 دن کا جو وقت ہے, اس ایک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں نہ کھاؤ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو, رمضان میں بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے رمضان کے اندر, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر روزوں کی قضا کرے اور رمضان کی گنتی کو پورا کرے. اللہ نے یہ آسانی کر دی. کتنی آسانی ہے. بیمار ہو گیا, اب رمضان کے بعد روزے رکھنا. ایک بات عرض کر دوں یہاں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم رمضان میں بیمار ہو گئے, روزہ نہیں رکھا, ہم فدیہ دے دیں گے. فدیہ نہیں ہے ان کے لیے, ان کو رمضان کے بعد روزے رکھنے پڑیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ آیت شروع میں نازل ہوئی. جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتے, فدیۃ طعام مسکین, تو فدیہ دے, اور فدیے میں 1 مسکین کو کھانا کھلائے, یا جتنا ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اتنا دے, جو 5 پاؤنڈ ہے فقیر کو دے دے, یہ فدیہ ہے. شروع میں حکم تھا آسانی کے لیے, تمہیں اختیار ہے, روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو, نہیں رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو. بعد میں پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, جو رمضان کا مہینہ پالے اب اسے روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ حکم ختم ہو گیا. ہاں, یہ حکم صرف ان کے لیے ہے شیخ فانی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اب زندگی میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دیں. فدیہ کتنا ہے؟ 1 صدقہ فطر 1 مسکین کو, 1 روزے کا 5 پاؤنڈ کے حساب سے حساب لگا لے کہ 30 دنوں کا کتنا بنے گا, 150 پاؤنڈ.
لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے بھائی. جو رمضان میں اگر روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، وہ صحت مند ہے، بعد میں ٹھیک ہو گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور جو نیکی میں سبقت حاصل کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی مسکین کو زیادہ دے دے. فدیہ 5 پاؤنڈ ہے، 10 پاؤنڈ دے دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم روزے کی فضیلت کو جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. رمضان میں اگر سفر میں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے روزہ بعد میں رکھ لینا، سفر کی وجہ سے نہ رکھو. لیکن اگر مسافر یہ سمجھتا ہے کہ سفر تو بڑا آسان ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہے، میرے لیے رکھنا مشکل نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم روزے کی فضیلت جان لو تو تمہارے لیے رکھنا بہتر ہے. سفر میں بھی اگر تم رکھ لو تو تمہیں ثواب ملے گا اس پر. ہاں تمہیں اجازت ہے، سفر کی وجہ سے نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. یہ قرآن ہے میرے دوستو، قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ کا قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. رمضان کے مہینے کو فضیلت قرآن سے ملی ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ فضیلت قرآن سے ملی ہے. یہ قرآن میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے، اللہ اس انسان کو فرشتوں سے اچھی مخلوق بنا دے گا، ان سے بہتر ہو جائے گا. آج ہمارے اندر قرآن نہیں ہے میرے دوستو. مسلمانوں کی آج سب سے بڑی کمزوری کی وجہ یہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. اس لیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کو پڑھے، قرآن کو سنے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن پر عمل کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.